الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جازي كل صانع ورايش كل قانع ورحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع، وهو للدعوات سامع وللكربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع، فلا إله غيره ولا شيء يعدله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير، وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. برادران عزیز، ایام عزائے حسینی ہیں، اور یہ ایام ہمیں پورے سال مقصد حسین کو یاد رکھنے کا سبق دیتے ہیں۔ ان مجلسوں کے ذریعے سے ہمارے دلوں میں جو زندہ حسین ہے وہ لفظوں میں بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ ان مجلسوں کی برکتوں سے ہمارا شعور بالیدہ ہوتا ہے، ان مجلسوں کے فیض سے ہماری ذہانتیں پروان چڑھتی ہیں۔ یہ انہی مجلسوں کا فیض ہے کہ جس کے دم سے ہمارے دم میں دین زندہ ہے۔ یقیناً یہ مجلسیں اگر نہ ہوتی تو ہمارے اندر کا دین بھی بے دم ہو جاتا۔ لہذا یہ مجلسیں ہمیں درس زندگی دیتی ہیں۔
5 مجلسوں کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ عنوان یہاں آ کے دیکھا، میں کچھ اور لے کر آیا تھا، لیکن یقین جانیے عنوان جو بھی ہو، ہمارا بیان بدلتا ہی کہاں ہے۔ بیان بدلنے والی قوم ہم ہیں ہی نہیں۔ ہمارے چہرے بدل جاتے ہیں، بیان کبھی نہیں بدلتا۔ چنانچہ کسی بھی عنوان کے تحت ہو، گفتگو ہمیشہ حق کی ہوگی، حق کے علاوہ کوئی گفتگو نہیں ہوگی۔ میں جو عنوان آپ کے لیے لے کر آیا تھا اور جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، میں آج صرف عنوان بتا رہا ہوں۔ پہلی مجلس اسی عنوان پہ ہوگی جو مسکین صاحب نے یہاں لکھا۔ باقی 4 مجلسوں کے لیے آپ کو موضوع بتا دوں، سنت الہیہ اور خلافت انسانی۔ انشاءاللہ آنے والے 4 دنوں میں موضوع یہ رہے گا، اور اس کے لیے مقدمتاً، چونکہ عام طور پر یہ گزشتہ سال بھی تھا اور اس سال بھی ہے اور ہر سال رہے گا، جب کہیں میں خمسہ یا عشرے کے لیے جاتا ہوں تو پہلی مجلس میں صرف کربلا ہوتی ہے، کربلا کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، چونکہ باقی جتنی بھی مجلسیں ہیں وہ سب کربلا کے دم سے ہیں۔ تو حق یہی ہے کہ پہلی مجلس میں صرف کربلا ہو۔ یہ عزاداری ہماری نعمت ہے۔ ایک جملہ نوجوانوں بالکل آغاز میں کہہ رہا ہوں، اس جملے کو یاد رکھنا۔ کربلا ہمارے لیے غم اٹھانے کا سبب نہیں ہے، کربلا ہمارا افتخار ہے۔ جس تک یہ جملہ پہنچ گیا ہے اسے محفوظ رکھے، اگر ابھی غور نہیں کیا ہے تو پھر کبھی غور کرنا۔ کربلا رنج و غم اٹھانے کے لیے نہیں ہے، رنج و غم سے باہر لانے کے لیے ہے۔ کربلا غم و اندوہ کی دنیا سے باہر نکالنے کے لیے حسین نے غم اٹھایا تھا۔ حسین نے غم اٹھایا ہی اس لیے تھا تاکہ ہمیں غم و اندوہ کی دنیا سے باہر لے آئیں۔ حسین نے رنج اٹھایا ہی اس لیے تھا تاکہ ہم رنج نہ اٹھائیں۔ کربلا صرف رونے کے لیے نہیں ہے، کربلا صرف کیا کہوں میں، کربلا رونے کے لیے ہے ہی نہیں، روتا وہ ہے جس کے پاس کربلا نہیں ہے۔ کربلا تو ہمارا افتخار ہے، رونا اس کے مقدر میں ہے جس کے پاس کربلا نہیں ہے۔ ہم جو روتے ہیں وہ مصیبتوں پہ روتے ہیں، کربلا پہ نہیں روتے۔ کربلا میں نازل ہونے والی مصیبتوں پر گریا کرتے ہیں، ورنہ کربلا ہمارے لیے مایہ افتخار ہے، کربلا ہمارے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ اگر مایہ افتخار نہیں ہوتا، میں دلیل پیش کر رہا ہوں، اگر مایہ افتخار نہیں ہوتا تو جیسے آج ہمارے گھروں کی زینت قرآن بنا ہوا ہے، ویسے ہی ذکر حسین ہمارے گھروں کی زینت نہ بنتا۔ ذکر حسین بھی ہمارے گھروں کی زینت ہے، قرآن بھی ہمارے گھروں کی زینت ہے، کیونکہ قرآن ہمیشہ تازہ رہتا ہے، ویسے ہی ذکر حسین بھی ہمیشہ تازہ رہتا ہے، کبھی فرسودگی نہیں آتی۔ اتنی ساری جنگیں اسلام کے لیے لڑی گئی ہیں، لکھیے احد اس بار موضوع رہے گا، خیبر اس بار موضوع رہے گا، یہ بھی تو اسلام کے لیے تھی۔ اس بار صرف خندق کا ذکر ہوگا اور کوئی ذکر نہیں ہوگا۔ ہر سال کربلا کے لیے اتنا اہتمام کیوں؟ کیونکہ خیبر خندق ہمارا افتخار نہیں ہے، کربلا ہمارا افتخار ہے۔ خیبر خندق، دیکھیں ایک بہت ہی سادہ سا جملہ اور بہت ہی آغاز میں کہنے لگا ہوں، یہ جملہ محفوظ کر لیجئے گا۔ خیبر ہو یا خندق ہو، ان تمام جنگوں کے لیے ہم کوئی اہتمام نہیں کرتے۔ کربلا ایک جنگ ہے، جنگ کے علاوہ کیا ہے؟ کربلا کے لیے خاص اہتمام کرتے ہیں۔ تاریخ اسلام میں جتنی بھی جنگیں کی گئی ہیں سب کی تاریخ اٹھا کر پڑھ لیجئے، کیا وہ اسلام کے لیے نہیں لڑی گئی تھی؟ اسلام کے لیے لڑی گئی تھی، کربلا بھی اسلام کے لیے لڑی گئی تھی۔ فرق کیا ہے؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ کربلا کیوں یاد کرتے ہیں، کوئی اور جنگ کیوں نہیں یاد کرتے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں بنیادی فرق، تاریخ اسلام، یہ جملہ میرا نوجوانوں محفوظ رکھنا،
تاریخ اسلام میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں سب میں مسلمانوں پہ حملہ ہوا تھا، کربلا میں اسلام پہ حملہ ہوا تھا۔ یہ بہت قیمتی بات ہے۔ تمام جنگوں میں مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا تھا کہ انہیں مارو۔ کربلا میں مسلمانوں کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا تھا، اسلام کو ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ حسین نے کیسا انقلاب برپا کیا، یہ انقلاب ہے کیسا؟ ذرا غور کرو، جنگ کی تاریخ میں بھی ایک انقلاب برپا ہو گیا ہے۔ اب تک کی تمام جنگیں سر کاٹ کے جیتی جاتی تھی، حسین نے کربلا کو سر کٹا کے فتح کیا ہے۔ انقلاب، ایک تبدیلی آئی ہے، جنگوں کی تاریخ میں ایک تبدیلی آئی ہے۔ ساری جنگوں کے جیتنے کا معیار یہ تھا کہ جو جتنے سر کاٹ لے گا وہ فتح سے ہمکنار ہوگا۔ کربلا میں جو جتنی قربانی دے دے گا اتنا فتح کے قریب ہوگا، اتنا کامیابی کے قریب ہوگا۔ میں آج پہلی مجلس ہے اس لیے صرف کربلا ہی پڑھوں گا۔ ہم سب سے پہلے کربلا کو سمجھیں کہ حقیقت کیا ہے کربلا کی۔ ایک خاص اہتمام حسین کا نام ہے کربلا، ایک خاص انتظام حسین کا نام ہے کربلا، ایک خاص حسین کی حکمت عملی کا نام ہے کربلا۔ خاص حکمت عملی ہے، اگر اس حکمت عملی پہ غور کرے انسان، پوری زندگی غور کرتا رہے، ہر بار نئے گوشے سمجھ میں آئیں گے، ہر بار نئے گوشے سمجھ میں آئیں گے۔ اگر نئے گوشے سمجھ میں نہ آتے تو ذکر کربلا پرانا ہو گیا ہوتا، یہ تازگی نہیں رہتی۔ ہر سال ذاکر آ کے کربلا پڑھ رہا ہے، نئے نئے گوشے سامنے آ رہے ہیں۔ بالکل وہی حال ہے جو قرآن کا، وہی حال ہے جو قرآن کا ہے۔ جب پڑھو ایک تازگی محسوس ہوتی ہے۔ کوئی نہیں کسی ملا کے پاس گیا کہ صاحب یہ سورہ حمد بدل دو، اب تو اکتا گئے سورہ حمد پڑھتے پڑھتے۔ کسی کے دل میں یہ خیال آیا؟ نہیں، سورہ حمد جب پڑھتے ہیں ایک نئی معنویت اپنے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے اس دور کا، ہمارے دور کا قرآن مجید کا سب سے بڑا مفسر علامہ طباطبائی اپنی تفسیر المیزان کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی تفسیر ہر آنے والے چند سالوں میں کی جانی چاہیے۔ سب سے بڑی تفسیر خود لکھی ہے، 21 جلدوں میں قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے، عربی زبان میں لکھی ہے، اور اس کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ ہر دور میں، ہر آنے والے چند سالوں میں قرآن مجید کی تفسیر لکھی جانی چاہیے۔ شاگردوں نے پوچھا ایسا کیوں لکھا آپ نے خود اتنی بڑی تفسیر لکھی ہے؟ کہا میرا کہا ہوا حرف آخر نہیں ہے، خدا کا کہا ہوا حرف آخر ہے۔ میرا کہا ہوا حرف آخر نہیں ہے، خدا کا کہا ہوا حرف آخر ہے۔ ہر آنے والے سال میں قرآن کی تفسیر اس لیے لکھی جانی چاہیے کہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا جائے گا، ترقی ہوتی جائے گی، ٹیکنالوجی آتی جائے گی، شعور بالیدہ ہوتا جائے گا، عقلیں پروان چڑھتی جائیں گی، ویسے ویسے قرآن سمجھ میں آتا جائے گا۔ جیسے جیسے عقل پروان چڑھے گی قرآن سمجھ میں آئے گا۔ منوعاً یہی حال کربلا کا ہے، جیسے جیسے شعور بالیدہ ہوتا ہے کربلا سمجھ میں آتی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ جیسے شعور بالیدہ ہوگا ویسے ویسے کربلا سمجھ میں آئے گی۔ کربلا رونے کے لیے نہیں ہے ہی نہیں رونے کے لیے، رونے کے لیے مصیبت ہے، کربلا نہیں ہے، کربلا کا قیام نہیں ہے۔ کربلا، اس جملے کو بھی سنبھالیے گا، کربلا اگر صرف رونے کے لیے ہوتی، رنجیدہ ہونے کے لیے ہوتی، غم اٹھانے کے لیے ہوتی، تو دشمن کبھی ان مجلسوں پہ بدعت کے فتوے لگاتا ہی نہیں۔
بات پہنچ گئی ہے وہ غور کریں. اگر صرف رونے کے لیے ہوتی، صرف رنجیدہ ہونے کے لیے ہوتی تو دشمن کبھی ان مجلسوں پہ بمباری کرتا؟ دشمن کبھی روکتا؟ کبھی نہیں روکتا. اسے کیا مطلب؟ دشمن آپ کو خوش دیکھنا چاہتا ہی کب ہے؟ وہ تو چاہتا ہی ہے کہ تم رنجیدہ رہو، وہ تو چاہتا ہی ہے کہ تم غمگین رہو. آپ غم ہی تو منا رہے ہیں. یہ بدعت کے فتوے پھر کیوں؟ آپ غم ہی تو منا رہے ہیں، آپ رو ہی تو رہے ہیں، پھر روکنا کیوں؟ پھر بمباری کیوں؟ پھر بدعت کے فتوے کیوں؟ دشمن کو بھی معلوم ہے کہ ابھی صرف آنکھوں میں حسین ہے، ابھی صرف آنکھوں میں حسین ہے. کہیں آنکھوں میں بسنے والا حسین اگر عمل اور کردار میں آ گیا تو کوئی یزید حکومت نہ کر پائے گا. دشمن کو خوف اس بات کا، یہ پابندیاں اس لیے لگائی جا رہی ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ زمانے کو جو ذکر بیدار کر سکتا ہے وہ صرف ذکر حسین ہے. ایک مقصد ہے اس کا، ایک مقصد ہے. ہم عادتاً مجلسیں نہیں کر رہے. ایک ایک لفظ پر توجہ چاہوں گا چونکہ مسلسل مجلسیں ہیں اور میری آواز اور سینہ سب کچھ جکڑا ہوا ہے اس وقت. لیکن ایرانی امام باڑے میں اور بھوپال میں آنے کا وعدہ اس لیے بھی لے لیتا ہوں کہ میں جتنا اچھا پڑھتا نہیں ہوں اس سے اچھا آپ سنتے ہیں. لہٰذا جب کوئی اچھا سننے والا مل جاتا ہے تو وہاں جانے کی خواہش ضرور رہتی ہے. ایک صلوات اور پڑھیں محمد. ایک اور صلوات پڑھیں محمد. کیوں مجلسیں کر رہے ہیں؟ عادت ہے، نہیں کریں گے تو بے چین ہو جائیں گے. عادت ہے، مجلس نہیں کرتے تو نقصان ہو جاتا ہے. ایک ایک لفظ پر توجہ چاہو. بعض لوگ ہیں، بعض لوگ ملتے ہیں ایسے، ارے مولانا ہم ہر سال 27 محرم کو مجلس کرتے تھے وہ اس سال نہیں کی. پوری پراپرٹی میری جو ہے وہ اتنے سستے میں بکی ہے، اتنا بڑا لاس ہوا ہے مجھے کہ میں آپ سے بتا نہیں سکتا. میں نے کیوں ہوا؟ اس لیے کہ آپ نے اس سال مجلس نہیں کی، اس لیے یہ لاس ہوا. تو پھر تو ان کے ہاں کبھی فائدہ ہونا ہی نہیں چاہیے جن کے ہاں مجلسیں ہیں ہی نہیں. دیکھیے میں آنے والی مجلسوں کے لیے مقدمہ ابھی سے فراہم کر رہا ہوں، اور ان کے ہاں تو کوئی فائدہ ہونا ہی نہیں چاہیے کہ جن کے ہاں مجلسیں ہی نہیں ہیں، ذکر حسین ہی نہیں ہے. یہ دار عمل ہے، دار جزا یا سزا نہیں ہے. یہ دنیا دار عمل ہے، ہمیں یہاں پر صرف کام کرنا ہے، انعام نہیں پانا ہے، جزا نہیں پانی ہے. 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو خدا سے امیدوار ہو جاتے ہیں. نابود آج تو صبح کی ہم نے جا کے جماعت سے پڑھی تھی. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ذرا سا کچھ عمل کیا کہ امیدیں عجیب و غریب وابستہ ہونے لگتی ہیں. امیدیں وابستہ ہوں مگر جزا دنیا میں مانگنا شیطان کا عمل ہوتا ہے. آپ مجلسیں سنتے رہتے ہیں، مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا میں جزا مانگنا شیطان کا عمل ہے، مومنوں کا عمل نہیں ہے. مومن کرتا ہی ہے آخرت کے لیے، مومن عمل کرتا ہی ہے آخرت کے لیے، دنیا میں اسے کچھ نہیں چاہیے. تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے توقعات ہماری زیادہ ہو جاتی ہیں. ایک مجلس کرتے تھے تو جب یہ عادت ہو جاتی ہے نا، کئی مرتبہ میرے ساتھ پیش آیا چونکہ میں اسی دنیا میں رہ رہا ہوں، مجلس اور ذکر اور خطابت اسی دنیا میں رہتا ہوں. بہت سارے ایسے چاہنے والے ہیں کہ جو صاحب انہوں نے طے کر رکھا کہ نامدار عباس سے ہی پڑھوانا. 27 محرم کو ایک صاحب مجلس کرتے ہیں، اب وہ ہر سال 27 کو کرتے ہیں. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا 27 یاد ہے نا آپ کو؟ نہیں. میں نے کہا مجھے یاد نہیں ہے، میں نے تو پہلے وعدہ لے لیا. ارے مولانا، میں نے کہا یہ 28 کو سنڈے ہے، آپ رکھ لیجئے نا. میں سنڈے کو اویلیبل ہوں رات میں، دن میں میری کہیں مری. مولانا وہ تو ہمارے یہاں 27 کو ہی ہوتی بھی آئی ہے. سمجھے آپ؟ میں جو پیغام دینا چاہ رہا ہوں آپ سمجھے. مولانا وہ تو ہمارے یہاں 27 کو ہی ہوتی بھی آ رہی ہے، وہ ڈیٹ نہیں بدل سکتے.
میں نے کہا ڈیٹ بدل سکتے ہیں، کبھی حسین مت بدلنا۔ کی سماعتوں پر قربان جاؤں۔ اس طرح کے بیانات پر داد ملنا بہت مشکل ہے، لیکن آپ داد دیتے ہیں۔ ڈیٹ بدلنے میں کیا مصیبت ہے؟ ہمیں حسین نہیں بدلنا ہے، مقصد نہیں بدلنا ہے، تاریخوں پہ لڑنا ہمارا کام نہیں ہے، تاریخوں پہ دوسرے لڑتے ہیں۔ تاریخوں پہ دوسرے لوگ لڑتے ہیں، ہم نہیں لڑتے۔ میں سیرت کے ایک جلسے میں گیا رامپور، وہاں ایک صاحب تقریر کر رہے تھے، انہوں نے 1 گھنٹے کی تقریر میں ثابت کر دیا کہ حضور کی ولادت جو ہے وہ 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی۔ ان کے فوراً بعد میرا نمبر تھا، چونکہ پورا شیعہ سنی علماء سب جماعت ہے اس میں، تو وہ انہوں نے 1 گھنٹے کی تقریر میں یہ ثابت کیا کہ حضور کی ولادت جو ہے وہ 12 ربیع الاول کو ہوئی اور وفات بھی اسی دن ہوئی ہے۔ اللہ نے ایک ہی دن میں خوشی بھی دے دی اور غم بھی دے دیا۔ اچھا، پورا مجمع سب سنی شیعہ مکس مجمع، وہ یہ ایکسپٹ کر رہا تھا، ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ میں آؤں گا تو میں 17 ثابت کروں گا۔ 17 میں ثابت کر سکتا تھا، لیکن میں نے 17 ثابت نہیں کیا۔ میں نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ اتنی لمبی چوڑی آپ نے تقریر کی، خود رسول سے پوچھ لیتے بھائی، آپ بہتر پہنچ سکتے ہیں نا۔ اتنی لمبی چوڑی تقریر کی آپ نے، خود رسول سے پوچھ لیتے۔ رسول نے کہا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا ہے۔ تو جس کو اللہ نے پوری کائنات، تاریخ، ڈیٹ، سال، دن، ہر چیز بنانے سے پہلے پیدا کیا ہو، اس کے لیے ہم یہ لڑتے رہیں گے کہ 12 کو پیدا ہوا کہ 17 کو پیدا ہوا؟ ہم یوں لڑتے رہیں گے؟ تو تاریخوں کے لیے ہم نہیں لڑتے ہیں، مقصد کے لیے لڑتے ہیں، ہدف کے لیے لڑتے ہیں۔ بچہ فرما رہے ہدف کے لیے۔ چنانچہ جب عادت بن جاتی ہے کوئی شے، میں یہاں پر تھا، کوئی شے عادت بن جاتی ہے تو عادت کا ثواب خدا کبھی نہیں دیتا، عبادت کا ثواب دیتا ہے۔ خدا عادت کا ثواب نہیں دیتا، کیونکہ عادت ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کے بنا آپ رہ نہیں سکتے، جس کے بنا آپ رہ نہیں سکتے، کیونکہ آپ کو اس کی عادت ہو گئی ہے۔ ہمارے یہاں عبادتیں بھی وہ قابل قبول نہیں ہے جہاں عادت بن جائے۔ وہ عبادت اگر عادت بن جائے تو قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ جب عادت بنتی ہے تو فکر ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ عادت ہو گئی ہے، سوچتا نہیں انسان۔ مجلسوں ہو تو عادت کی بنیاد پر آپ مجلسوں میں آئیں، کیوں آئیں؟ عادت ہے صاحب، مجلس میں نہیں جائیں گے تو سکون نہیں ملے گا، محبت ہے حسین سے۔ ایک کتاب لکھی گئی ہے حقیقی عزادار، میرے پاس ہے یہاں پر، اس کا ترجمہ ہوا ہے، ایکچول کتاب فارسی میں ہے، اس کا ترجمہ ہمارے دوست نے کیا ہے اور یہیں ایران کلچر ہاؤس سے چھپی ہے وہ۔ میں آپ لوگوں کو دعوت دوں گا وہ کتاب پڑھیں، اس میں 3 درجے بتائے گئے عزادار کے۔ عزادار 3 قسم کے ہوتے ہیں، پہلا درجہ، دوسرا درجہ، تیسرا درجہ، یہ 3 قسم کے عزادار بتائے گئے۔ سب سے پہلی قسم جو عزادار کی ہے وہ یہ ہے کہ من سمعت بذالک ورضیت بہ، سب سے پہلی قسم یہ ہے کہ جس نے بھی امام حسین کے ستم جو کربلا میں ہوئے ہیں وہ سنے اور اس پر راضی رہا، ٹھیک ہے، جو اس سے خارج ہو، یعنی اس کلمے سے جو خارج ہو، جو راضی نہیں ہے۔ مثلا ایک کافر بھی سنتا ہے کہ اس طریقے سے قتل کیا گیا تو وہ راضی نہیں ہے، وہ ناراض ہوتا ہے کہ کیسے ظالم لوگ تھے، کیسے جابر لوگ تھے، وہ بھی عزادار ہے۔
وہ بھی عزادار ہے، لیکن عزادار کی بالکل پائنی، بالکل نچلا درجہ ہے وہ عزاداری، عزادار وہ بھی ہے۔ آیت اللہ بہجت کے حوالے سے خدا ان کی قبر پہ رحمتوں کا نزول کرے، ایک واقعہ اس میں لکھا انہوں نے کہ ایک شخص دجلہ اور فرات کے درمیان، جہاں سنگم ملتا ہے دجلہ اور فرات کا، وہاں پر ایک گاؤں ہے، مصیب نام ہے اس کا، یا اسی سے ملتا جلتا کچھ نام ہے۔ وہاں سے ایک شخص علی کا چاہنے والا روزانہ نجف جاتا تھا مولا کائنات کے روضے کی زیارت کے لیے۔ تو راستے میں ایک ناصبی بیٹھا ہوتا تھا، ناصبی ایک راستے میں بیٹھا ہوتا تھا، وہ بار بار اس کا مذاق اڑاتا تھا، یہ دیکھو زیارت کے لیے جا رہے ہیں علی کی، کیا ملتا ہے وہاں جانے سے، مذاق اڑاتا تھا، برا بھلا کہتا تھا۔ یہ روز پریشان ہوتا تھا اس کی اذیت سے، چونکہ اسی راستے سے گزرنا ہوتا تھا تو روز پریشان ہوتا تھا۔ توجہ فرمائیے گا، توجہ فرمائیے گا، میں خاص سبب کے تحت یہ واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو وہ جاتا تھا مولا کی دربار، مولا کی بارگاہ میں، اور جا کے بڑا کبیدہ خاطر اس کی شکایت کرتا تھا، مولا آپ کی زیارت کے لیے آتا ہوں، بار بار وہ پریشان کرتا ہے۔ ایک دن ہوا، دو دن ہوا، ایک دن اس نے علی کو ناسزا بھی کہہ دیا۔ تو اس نے کہا کہ آج شکایت کروں گا۔ اس سے کیا کہے گا، آج تیری شکایت کروں گا مولا سے۔ آیا اور آپ نے شکایت کی، اسی جو کہ وہ آیا، اور وہاں آنے کے بعد کافی دیر وہاں رہتا تھا۔ تو اس رات اس نے خواب میں دیکھا کہ مولا کائنات تشریف لائے، اور آنے کے بعد اس سے کہا کہ وہ جو کر رہا ہے اسے کرنے دے، تو اپنا کام کر۔ کہا کہ مولا لیکن وہ آپ کو بھی ناسزا کہتا ہے، آپ اسے سزا کیوں نہیں دیتے؟ کہا ہم اسے دنیا میں سزا نہیں دے سکتے، ہماری گردن پہ اس کا ایک حق ہے۔ آیت اللہ بہجت نے لکھا، بہجت عارفان کتاب کا نام، ہماری گردن پہ اس کا ایک حق ہے۔ کہا آپ کی گردن پہ اس کا حق ہے؟ کہا ایک مرتبہ وہ دجلہ کے کنارے، ندی کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، موجیں مار رہا تھا، ندی میں موجیں اٹھ رہی تھی، تو بہتے ہوئے پانی کو جب اس نے دیکھا تو اس نے کہا کہ اسی پانی کو امام حسین پر بند کر دیا تھا یزید نے، اسے قتل ہی کرنا تھا تو پانی پلا دیتا پھر قتل کرتا۔ اتنی سی بات اس نے کہی، بتاؤ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ان کو بغیر پانی کے قتل کر دیا۔ یزید نے اچھا نہیں کیا، یہ سوچا اس نے، اور جب سوچا، کربلا کو سوچا، کربلا کے بارے میں بات کی، تو اس کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، ایک آنسو آنکھ سے اس کے گر گئے۔ کہا وہ میرے بیٹے پہ رویا ہے، ناصبی ہے، کہا وہ میرے بیٹے پہ رویا ہے، ہماری گردن پہ اس کا حق ہے، ہم اسے اس دنیا میں کوئی سزا نہیں دے سکتے۔ دنیا دار عمل ہے، دنیا دار عمل ہے۔ یہ خیال بھی آپ دل سے نکال دیں کہ جو اچھے کام کرتے ہیں ان کو آخرت میں سزا نہیں ملے گی، ہر ایک کو اس کے اعتبار سے جزا یا سزا اس کے عمل کے اعتبار سے ہر ایک کو ملنی ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ہر ایک کو اپنے اعتبار سے جزا یا سزا ملنی ہے مرنے کے بعد، ہر ایک۔ امام نے کہا ہماری گردن پہ اس کا حق ہے۔ دوسرے دن جب وہ پھر جا رہا تھا اس نے پھر ٹوکا، کہا کیا ہوا، شکایت کر دی اپنے مولا سے؟ کہاں کر دی؟ کہا میرا تو کچھ نہیں بگاڑا۔ کہا تیرا بگاڑیں گے بھی نہیں۔ کہا کیا مطلب؟ کہا میں نے شکایت بھی کر دی اور جواب بھی مل گیا مجھے۔ کہا تجھے جواب ملا؟ کہاں؟ کہا کیا کہا انہوں نے؟ کہا انہوں نے یہی کہا کہ تجھے اس دنیا میں کوئی سزا وہ نہیں دیں گے۔ کہا اس کے علاوہ کیوں نہیں دیں گے؟ کہا اس لیے نہیں دیں گے کہ انہوں نے کہا کہ ان کی گردن پہ تیرا ایک حق ہے۔ کہا میرا حق؟ کیسا حق؟ تو پھر اس کے بعد اس نے پورا واقعہ اسے سنایا کہ ایسا ایسا ہوا تھا تمہارے ساتھ۔ یہ ناصبی یہ سوچنے لگا کہ یہ واقعہ نہ میں نے گھر میں بیان کیا، نہ کس کو سنایا، نہ میرے پاس کوئی بیٹھا ہوا تھا، نہ مجھے کسی نے روتے ہوئے دیکھا۔ یہ واقعہ وہی سمجھ سکتا ہے جس کا احاطہ فکروں پر ہو، یہ وہی سن بھی سکتا ہے۔ تو کہا کیا واقعی انہوں نے ایسا کہا؟ کہا اگر
یہ نہ کہتے تو پھر مجھے معلوم کیسے ہوتا؟ کیا کسی کو تو نے بتایا ہے؟ کہا نہیں میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ کہا اب میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، پہلے مجھے اس کے خدا کا کلمہ پڑھا، پھر اس کے نبی کا کلمہ پڑھا، پھر اس علی کا کلمہ پڑھا۔ نہیں کیا آپ نے، یہ سب سے نچلے درجے کا عزادار ہے، جو حسین کو امام نہیں مانتا تھا، جو حسین سے محبت نہیں کرتا تھا، یعنی جس میں ذرا سی صرف انسانیت تھی۔ ایک آنسو حسین کے نام پر بہ گیا تھا، اگر ایک آنسو خلوص کے ساتھ حسین کے لیے بہایا جائے تو خدا ہدایت کی نعمت سے سرفراز کر دیتا ہے، ہدایت کی نعمت سے سرفراز کر دیتا ہے۔ کسی کی آنکھوں میں، اب یہاں پر ایک جملہ سن لیجئے، آ گیا ہے اس وقت ممبر پر، میں تو عادی ہوں ممبر پر جو جملہ آتا ہے اس کو اسی وقت سناتا ہوں۔ کسی کی آنکھوں میں حسین کے نام کا اگر ایک آنسو آ جائے تو اس کی ہدایت کا سبب بن جاتا ہے۔ دنیا روکتی ہے کہ صاحب خون بہاؤ، ڈونیٹ مت کرو، امام حسین کے نام پہ خون بہاؤ، ڈونیٹ مت کرو۔ بہاؤ گے تو سڑکوں پہ بہے گا، ڈونیٹ کرو گے تو کسی کافر کی رگوں میں بہے گا۔ اگر کسی حسین کا نام لینے والے کا خون، کسی نماز پڑھنے والے کا خون، کسی عبادت گزار کا خون کسی کی رگوں میں دوڑ جائے تو وہ اس کی ہدایت کا سبب تو بن سکتا ہے۔ توجہ فرمائیں، اس کی ہدایت کا سبب تو بن سکتا ہے۔ ایک مقصد ہونا چاہیے، ایک مقصد۔ یہ بات میں نے یوں ہی نہیں کہی ہے، اس وقت سب سے ہاٹ ٹاپک ہے مولانا جناب آقا زکزکی کا، خدا انہیں طول عمر عطا کرے اور دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ بہت ہاٹ ٹاپک ہے اس وقت۔ ان کی خاتون کو کس طریقے سے گولی ماری گئی، ان کے بچوں کو کس طریقے سے مارا گیا، یہ سب آپ کے پیش نظر ہے۔ 30 سال پہلے جہاں شیعت گئی تھی، با مقصد عزاداری کیا ہوتی ہے اور بے مقصد عزاداری کیا ہوتی ہے، آنکھیں کھول کے سننا، کان کھول کے ہمیشہ سنا ہے۔ با مقصد عزاداری کسے کہتے ہیں اور بے مقصد عزاداری کسے کہتے ہیں؟ ایک ملک جہاں 30 سال پہلے شیعت گئی، کروڑوں میں تبدیل ہو گئی، لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں شیعت تبدیل ہو گئی، اور صرف تبدیل نہیں ہوئی، شہادتیں بھی دی۔ جہاں سینکڑوں سال سے شیعت ہے، کبھی شیعہ ہونے کی بنیاد پر کوئی شہادت نہیں ہوئی۔ اور کرنے کا مقام ہے یا نہیں ہے؟ جہاں ابھی ابھی شیعت گئی ہے، وہاں شیعہ ہونے کے جرم میں قتل بھی ہونے لگے لوگ، پردہ چھینے جانے کی بنیاد، نہ اتارنے کی بنیاد پر گولی بھی کھانے لگی عورتیں۔ توجہ فرما رہے ہیں نا؟ یعنی وہاں شیعت 30 سال کے اندر پیدا بھی ہوئی، جوان بھی ہوئی، اور فنا نہیں ہوئی، شہید ہوئی، شہادت کے درجے پر فائز ہوئی۔ آیت اللہ زکزکی سے کسی انٹرویو میں پوچھا گیا تھا کہ آپ نے کیا کیا ایسا کہ اتنی تیزی کے ساتھ شیعت دوڑ گئی، کیا کیا تھا ایسا، کون سا عمل انجام دیا؟ ہم کتنے محروم ہیں، ہم کہاں پر ہیں، اپنا تجزیہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اور وہ حبش کا رہنے والا، وہ غلام قنبر، غلام علی قنبر کی نسلوں سے اس دنیا میں آنے والا کیسا علی سے پیار کرتا ہے، کس طریقے سے دین پہنچاتا ہے کہ 30 سال کے اندر شیعت کا پرچم گاڑ دیا ایک ایسے ملک میں کہ جہاں شیعہ نام لینے کے لیے کوئی نہیں تھا۔ کسی نے پوچھا کہ کیسے کیا آپ نے یہ؟
اتنی تیزی سے اسلام کیسے پھیلایا آپ نے؟ اتنی تیزی سے شیعت کیسے پھیلائی آپ نے؟ کہا بہت سمپل، ہم عاشور کے دن صرف ایک عمل کرتے تھے۔ کمال یہ ہے کہ اس نے بھی شیعت کو پھیلانے کے لیے وہی دن چنا کہ جس دن کو حسین نے بچانے کے لیے چنا تھا۔ جس دن حسین نے بچایا تھا اسی دن اس نے پھیلایا بھی ہے۔ مقصد کو مقصد سے کنیکٹ کریں، ربط دیں۔ کام عاشور کے دن صرف ایک کام کرتے تھے، نائجیریا کے تمام ہاسپٹلز کے باہر کیمپ لگاتے تھے، اور وہاں لگانے کے بعد جو بھی چھٹ پٹ حسین کے چاہنے والے تھے ان کو جمع کرتے تھے کہ جاؤ جا کے خون ڈونیٹ کرو، خون جمع کرو۔ ہمارے یہاں 4-5 سالوں میں اتنا خون جمع ہو گیا کہ نائجیریا کے پریزیڈنٹ کو مائک پر آ کر یہ اعلان کرنا پڑ گیا کہ ہمارے پاس اتنا خون ہے، اتنا خون ہے کہ آنے والے 4-5 سالوں تک ہمیں خون کی کبھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو رپورٹر نے پوچھا یہ خون آیا کہاں سے؟ کہا مجھے نہیں معلوم یہ خون کہاں سے آیا، لیکن ہاں حسین کو چاہنے والی ایک قوم یہاں پیدا ہو گئی ہے۔ حسین کو چاہنے والی ایک قوم یہاں پیدا ہو گئی ہے جس کا کام زندگی لینا نہیں ہے، زندگی دینا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ زندگی لینا نہیں، زندگی دینا ہے۔ اب سارے مسلمان موازنہ کریں حسین والوں کا اور اپنا۔ حسین والا زندگی دیتا ہے، لیتا نہیں ہے۔ لینے والے کا رب یزید سے ہوتا ہے، حسین سے نہیں ہوا کرتا۔ ہم نے زندگی دینا سیکھی ہے، زندگی کو قربان۔ ایک خاص اہتمام کیا ہے امام حسین نے، ایک خاص اہتمام۔ دیکھیے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی عبادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جتنی بھی عبادت، یہ مقصد نہیں ہے ہمارا۔ آپ کہیں گے کہ میں صرف عزاداری کے لیے کہہ رہا ہوں، نہیں، نماز بھی مقصد نہیں ہے۔ نماز راستہ ہے، نماز وسیلہ ہے۔ ابھی وسیلے کی بات آپ نے شاید لاسٹ ایئر کی بات کو دہرایا، نماز راستہ ہے۔ اسی نماز کے راستے سے خدا تک پہنچنا ہے، اسی روزے کے راستے سے خدا تک پہنچنا ہے، اسی حج کے راستے سے خدا تک پہنچنا ہے۔ حج اس لیے نہیں کرنا ہے تاکہ حاجی کہلائیں، نماز اس لیے نہیں پڑھنی ہے کہ نمازی کہلائیں، نماز اس لیے پڑھنی تاکہ خدا تک پہنچیں، ہم خدا کے قریب بنیں۔ با مقصد نماز ہو، صبح کی نماز پڑھی، ظہر کی پڑھی، پھر مغرب عشاء کی پڑھی، کتنا قریب ہوئے۔ یہ قربت کا احساس، نماز قربت اللہ، کیا نیت کرنی؟ نمازوں سے پڑھتا ہوں 2 رکعت قربت اللہ، 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں صبح کی اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ کتنا قریب ہوئے؟ بعد میں کچھ احساس ہوا؟ کسی نماز کے بعد یہ احساس ہوا کہ ہاں تھوڑا سا اور دوری جو ہے وہ کم ہوئی ہے، اسپیس گھٹا ہے، اب فاصلہ کم ہو گیا ہے۔ یہ احساس اگر بیدار ہے تو عبادت ہے، بیدار نہیں ہے تو عادت ہے۔ اگر یہ احساس بیدار ہے تو عبادت ہے، اور یہ احساس بیدار نہیں ہے تو عادت ہے۔ عادت نہیں قبول کی جاتی۔ امام سید سجاد علیہ السلام نے کسی اور بہرحال کسی بھی معصوم کا ہی یہ قول ہے کہ خدا بند عالم کوئی بھی عبادت کو قبول نہیں کرتا الا بمعرفہ، بغیر معرفت کے کوئی عبادت قبول نہیں۔ کوئی عبادت بغیر معرفت کے قبول نہیں ہے۔ مجلسیں حسین کی معرفت میں اضافے کا سبب ہونی چاہیے۔ اگر ہم نے حسین ہی کو نہیں پہچانا تو پھر ہم حسین ہی کے نام پہ بٹ جائیں گے، حسین ہی کے نام پہ بڑھ جائیں گے۔ میری مجلس الگ ہوگی، آپ کی الگ ہوگی۔ کمال یہ کہ دونوں کر رہے ہیں حسین کی۔ الگ ہونے کا مطلب ہے عادت ہے،
ایک ہونے کا مطلب عبادت ہے. یہ ان فرق کو سمجھیں. اگر ہم الگ ہو کے کر رہے ہیں تو عادت ہے، کیونکہ یہ میری مجلس ہے، یہ آپ کی مجلس ہے. اور ایک ہو کے کر رہے ہیں تو عبادت ہے، کیونکہ جو آپ کا مقصد ہے وہ میرا مقصد ہے. بھائی آپ حسین کی کر رہے ہیں تو وہ کیا کسی 5ویں امام کی کر رہے ہیں یا کسی 13ویں امام کی کر رہے ہیں؟ وہ بھی حسین ہی کی کر رہے ہیں. مقصد ایک ہے، راستہ ایک ہے، منزل ایک ہے، سب کچھ ایک ہے. تو یہ قبیلے کیوں بٹ گئے؟ قبیلے جاہلوں میں بٹتے ہیں. قبیلے جاہلوں میں بٹتے ہیں، عاقلوں میں نہیں بٹتے. اور ایک بات اور سن لیجئے، حسین صرف عاقلوں کی سمجھ میں آتا ہے، جاہلوں کی سمجھ میں نہیں آتا. حسین کسی جاہل کی سمجھ میں نہیں آئے، کسی جاہل کی سمجھ میں نہیں آئے. نہ قبیلوں میں بٹے، نہ فرقوں میں بٹے، نہ محلوں میں بٹے، نہ امام باڑوں میں بٹے، نہ انجمنوں میں بٹے. یہ لاسٹ ایئر کی بات تھی. نہ انجمنوں میں تقسیم ہو. ہم سب کا مقصد ایک ہے. چنانچہ ہر مجلس میں جانے سے پہلے دیکھیے، کسی بھی عبادت سے پہلے کا ایک عمل ہوتا ہے، پھر عبادت کے دوران کا ایک عمل ہوتا ہے، پھر عبادت کے بعد کا عمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ عبادت سے پہلے کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں، عبادت کے دوران کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں، عبادت کے بعد کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں. ٹھیک ہے؟ خدا کا شکر ہے، میں آپ کی بیداری کا قائل ہوں کہ کم سے کم آپ نے اپنے سننے کے لیے طالب علموں کو چنا ہے، 100 کروڑ دانشوروں کو نہیں چنا ہے. اپنے سننے کے لیے بھی کم سے کم طالب علموں کو آپ بلاتے ہیں کہ جن کا تعلق بہرحال کتابوں سے رہتا ہے، بہرحال حوزہ علمیہ سے رہتا ہے، جن کا رب. یہ جگہ، یہ منبر برادران، یہ منبر عزاداری کے لیے ہے، فنکاری کے لیے نہیں ہے. یہ فنکاری کے لیے تھوڑی ہے. امام حسین نے جان اس لیے تھوڑی تھی کہ ہم فن دکھائیں یہاں پر، فنکاری کے لیے نہیں ہے. کئی مرتبہ ذاکر آ کے فنکاری دکھاتا ہے، کئی مرتبہ نوحہ خان آ کے فنکاری دکھاتا ہے. بھئی یہ فنکاری کی جگہ نہیں ہے. دیکھیے، جب عزاداری عادت بن جاتی ہے نا، تو موسم ازاں میں ہماری کار میں میوزک کی جگہ نوحے بجنے لگتے ہیں. کچھ باتیں بہت سخت ہیں، لیکن میں بھوپال میں تو کہتا ہوں، جو بات کہیں نہیں کہہ سکتا. یہ بیچارے جو بیٹھے ہیں نا، یہ اسی کے ذریعے سے پوری دنیا میں بھیج دیتے ہیں. اور پھر کچھ لوگ طے کرتے ہیں کہ کس کو بلانا ہے اور کس کو نہیں بلانا ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ پھر ہم اپنے، چونکہ ہمارے ہاں ایک عادت ہے کچھ سننے کی، اس عادت کی تسکین کا سامان موسم کے اعتبار سے بدل جاتا ہے. یہ باتیں قابل ہے. بھیا نوحہ ہے، نوحے کا مطلب رنجیدہ ہونا. آپ انجوائے کر رہے ہیں، آپ انجوائے کر رہے ہیں نوحے کو، آپ انجوائے کر رہے ہیں. میں سرسی جا رہا تھا مجلس پڑھنے، میں نے فون کیا، ڈرائیور آیا، گاڑی آئی. تقریباً آدھا راستہ جب طے ہو گیا تو اس کے بعد اس نے ایک کیسٹ بجائی، نوحہ چل رہا تھا اس میں. میں نے دیکھا کچھ مورتی بھی ٹنگی ہوئی ہے اور وہ خود بھی قیافے سے غیر مسلمی لگ رہا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیا ہو بھائی، مسلمان ہو؟ کہا نہیں سر، رمیش نام ہے میرا. میں نے کہا رمیش بھائی یہ کیا بجایا تم نے؟ کہا یہ پتہ نہیں صاحب کیا ہے، لیکن بہت اچھا لگتا ہے. میں نے کہا تم کو کس نے دیا؟ کہا ہمارے یہاں سے سرسی سے اکثر آنا جانا ہوتا ہے، تو ایک صاحب یہی سنتے تھے تو ان سے ہم نے یہ سی ڈی، یہ کیسٹ لے لیا تھا، کیونکہ وہ سنتے تھے، ان کو اچھا لگتا تھا، مجھے بھی اچھا لگ رہا ہے. عزاداری اچھے لگنے کے لیے تھوڑی ہے، ہمارے کسی ذوق کی تسکین کا نام تھوڑی ہے. امام حسین نے اپنی جان، اپنا سب کچھ قربان کر دیا. ہم فنکاری کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہم اپنے ذوق کی تسکین کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ذوق کی تسکین کا سامان نہیں ہے یہ عزاداری. دلوں کو ٹھنڈک پہنچانے کا نام نہیں ہے یہ عزاداری، کہ ہم اپنے ذوق و شوق کی تسکین کا سامان یہاں فراہم کریں. کچھ بھی کر رہے ہیں، نوحے چل رہے ہیں، کوئی مطلب نہیں. فیشن تھوڑی ہے. آپ کے نوحے چلتے ہیں، ان کے کیرتن چلتا ہے. کیا فرق ہے آپ میں اور ان میں؟ آپ میں تو کچھ فرق ہونا چاہیے نا.
آپ میں جب نوحے چلے تو اس کو سنیں آپ، مگر آپ سنیں گے کیسے؟ یہ جو نوحے آپ کے پاس آ رہے ہیں یہ بھی عزا کے پرتیک کب ہے؟ یہ تو اسٹوڈیو میں پڑھے جا رہے ہیں، یہ باتیں کوئی نہیں بتائے گا اور نہ کوئی ممبر سے پڑھے گا، توجہ فرمانے، نہ کوئی ممبر سے پڑھے گا نہ بتائے گا، لیکن میں بتاؤں گا، میں پڑھوں گا، کیونکہ یہ میری ذمہ داری ہے۔ وہ نوحے اسٹوڈیو میں، نوحے پہ ماتم ہوتا ہے، تھاپ نہیں بجائی جاتی ہے، ہم اس کو سن رہے ہیں جو باقاعدہ پہلے سے سیٹ کیا جاتا ہے، ری ساؤنڈ اور ریکارڈ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد سارا سسٹم، وہ سارا میوزیکل سسٹم کہ جس میں وہ نوحے تیار ہوتے ہیں، میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، میں نے دیکھا ہے وہ راگ، وہ ساری چیزیں جن میں کئی مرتبہ تو وہ دھنے ہیں جو دھنے ہونی بھی نہیں چاہیے۔ توجہ فرمانے، عزاداری اس کا نام نہیں ہے، عزاداری اس کا نام نہیں ہے، عزاداری کالے کپڑوں کا بھی نام نہیں ہے۔ توجہ فرمانے، عزاداری فکر بیدار کا نام ہے، عزاداری بیداری کا نام ہے، بیداری کا نام عزاداری ہے۔ عزاداری کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی یزید سر نہیں اٹھائے گا، اب کوئی یزید سر نہیں اٹھائے گا۔ عزاداری کا مطلب یہ ہے ہم حسین کے ساتھ ہیں، حسین کے ساتھ ہونے کا مطلب ہی قربانی ہے، حسین کے ساتھ ہونے کا مطلب ہی قربانی ہے۔ قربان کر دو خود کو، نہ یہ کہ تمہارے اندر کچھ جذبات ہوں اور ان جذبات کی تسکین کے لیے عزاداری کرو۔ میں نے بہت قیمتی جملہ کہا، اپنے جذبات کی تسکین کے لیے عزاداری مت کرو۔ قربانی کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اپنے جذبات کو بھی قربان کر دو۔ اگر جذبات کو قربان کرنے کا حوصلہ ہے تب تو آپ حسین کے ساتھ ہیں، تب تو آپ حسین کے ساتھ ہیں۔ لہٰذا ان سب چیزوں سے ہمیں باہر نکلنا پڑے گا، ان سب چیزوں سے ہمیں باہر آنا پڑے گا، روح عزا کو سمجھنا پڑے گا۔ روح عزا کیا ہے؟ ہماری فرش پہ آنے کے بعد ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ آپ ذرا سا سوچیں نا، دین کوئی پارٹ ٹائم جاب کا نام ہے کہ امام باڑے میں آئے تو دیدار بن گئے، امام باڑے سے باہر گئے تو بے دین بن گئے؟ خواتین مجلسوں میں آتی تو حجاب کر کے آتی ہیں، شادی میں جاتی ہیں تو بے حجاب جاتی ہیں۔ دین کوئی پارٹ ٹائم جاب ہے؟ امام باڑے میں اور مسجدوں میں آ رہے ہیں تو بہت اچھا حجاب ہے، اور شادیوں میں جا رہے ہیں تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کی شادی ہے اور یہ غیر مسلموں کی شادی، پتہ ہی نہیں چل رہا۔ دین کوئی پارٹ ٹائم جاب ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، کمپلیٹلی دین میں آ جاؤ، آنا ہے تو پورا آؤ، نہیں آنا ہے تو پورا باہر جاؤ۔ یہ کیا ہے؟ زینب کی بے پردگی کا ماتم بھی کر رہے ہیں اور بے پردہ خود بھی گھوم رہے ہیں، یہ عزاداری نہیں ہے۔ عزاداری کا مطلب ہر وہ کام جو حسینی کرتا ہے وہ ہم کریں گے، ہر وہ کام جو ایک حسینی کرتا ہے وہ ہم کریں گے۔ ایک مرتبہ مل جل کے صلوات پڑھیں، میں گفتگو کو آگے۔ مجلس کا بھی صرف مقدمہ ہی ہوا، ابھی آج کی مجلس کمپلیٹ نہیں ہوئی، بھی صرف میں مقدمے سے باہر ہی نہیں آ، ویسے بھی ہندوستان میں مقدمے سے باہر آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ لاسٹ ایئر دوسرے لفظوں میں اس بات کو سمجھایا تھا، میں پھر اس کو دوہرایا، لیکن اب فکریں دوسری ہیں، الفاظ بھی دوسرے ہیں، فکریں بھی دوسری ہیں۔ امام حسین نے کربلا، ہم جو کربلا کو یاد کر رہے ہیں، پھر میں وہی پلٹ گیا ہوں، ہم جو کربلا کو یاد کر رہے ہیں تو کربلا ایک خاص جنگ ہے، ایک خاص اہتمام امام حسین نے اس کربلا کے لیے کیا ہے، یہ اہتمام کسی جنگ میں نہیں تھا۔ توجہ فرمائیے،
یہ اہتمام تاریخ اسلام کی، اب کوئی بھی آپ پر اعتراض کرے تو آپ کیا جواب دیں گے کہ بھئی آپ کربلا کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ اتنی ساری جنگیں اسلام کے لیے ہوئی ہیں، اس سوال کا جواب ابھی بھی نہیں آیا تھا. اتنی ساری اسلام کے لیے جنگیں ہوئی ہیں، اسے کیوں نہیں یاد کرتے؟ اس میں کیا خاص بات ہے؟ اس میں جو سب سے خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ تاریخ اسلام کی کسی جنگ میں لڑنے والوں کے لیے خاص انتخابی مہم نہیں چلائی گئی تھی کہ کون جائے گا کون نہیں جائے گا. کربلا میں یہ اہتمام کیا گیا تھا. یہ اہتمام اس حد تک تھا کہ جو لوگ حسین کے ساتھ کربلا تک آ گئے وہ بھی ڈاؤٹ فل تھے اور بار بار جا کے حسین سے پوچھتے تھے میرا نام ہے محضر شہادت میں، میرا نام ہے. یہ پوچھنا کیا بتا رہا؟ یہاں کوئی بھی دوڑ کے جا کے شہید نہیں ہو جائے گا. یہاں کوئی بھی دشمن کے سینے میں خنجر بھونک کے شہید نہیں ہوگا. شہید وہی ہوگا جس پہ حسین کا دست شفقت ہو. ہر کوئی نہیں جا سکتا. ایک خاص اہتمام کیا ہے امام حسین؟ ایک خاص، اچھا یہ جنگ احد میں تھا، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، چلو جنگ کہہ دیا کافی. بدر میں تھا یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آ جاؤ بھیڑ میں شامل ہو جاؤ. امام حسین نے کربلا میں بھیڑ نہیں اکٹھا کی. لفظوں کی قدر کرو نا. امام حسین نے کربلا میں بھیڑ نہیں اکٹھا کی. کیوں؟ کیونکہ کربلا میں امام حسین کو ریلی نہیں کرنی تھی، انقلاب لانا تھا. ریلی کا کہاں، ریلی جو ہے وہ بھیڑ لاتی ہے، انقلاب مخلص لوگ لاتے ہیں. انقلاب ہر ایک نہیں لاتا. امام حسین نے چھانٹا ہے تم نہیں جاؤ گے. مسلمان نہیں تھا، کیا نہیں تھا کہ کتنے لوگوں کو کہا تم نہیں جا سکتے، تم نہیں جا سکتے، تمہارا نام نہیں. کیوں چھانٹ رہے ہیں؟ یہ آپ کا نام لیوا نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہے. نہیں ہے لیکن نہیں جا سکتا. ایک خاص اہتمام ہے، لے جانے والوں کے لیے ایک خاص اہتمام ہے. یہ جائے گا یہ نہیں جائے گا. یہ اہتمام کسی جنگ میں نہیں ہے. اور اس کا سب سے بڑا نتیجہ کیا سامنے آیا؟ دیکھیے آپ ابھی خاموشی سے سن رہے ہیں اور ابھی آپ کی جو ولایت کی رگ ہے وہ پھڑک جائے گی. میں ایک ایسی مثال دوں گا. ایک سب سے بڑا نتیجہ کیا سامنے آیا؟ تاریخ اسلام کی ساری جنگوں میں منافق نظر آ گیا، کربلا میں منافق نظر نہیں آیا. ہر جنگ میں منافق نظر آیا. کچھ جنگ چھوڑ کے بھاگ رہا ہے، کچھ رسول کی نصرت نہیں کر رہا ہے، کوئی پہاڑ پہ جا رہا ہے. نظر آیا نا؟ کربلا میں نہیں نظر آیا. کربلا میں تو حسین رخصت بھی کرتے رہے، چراغ گل بھی کیا، تب بھی کوئی نہیں گیا. وہاں رسول بلاتے رہے تب بھی کوئی نہیں آیا. یہاں حسین رخصت کرتے رہے تب بھی کوئی نہیں گیا، وہاں رسول بلاتے رہے تب بھی کوئی نہیں آیا. یہ فرق ہے. ہم اس لیے کربلا یاد کرتے ہیں کیونکہ کسی بھی جنگ میں سب رسول والے نہیں تھے، راشن کارڈ کے مسلمان تھے. اسلام کو راشن کارڈ والا مسلمان نہیں چاہیے، رسول والا مسلمان چاہیے. امام حسین نے کربلا میں راشن کارڈ والے مسلمانوں کو اکٹھا نہیں کیا تھا. راشن کارڈ والے مسلمان نیتاؤں کے کام آتے ہیں، اماموں کے کام نہیں آتے. اماموں کے کام صرف مخلص آتا، صرف مخلص آتا. مخلص جس کے یہاں خلوص ہوگا، وہی امام کے کام آئے گا. اس لیے ایک خاص اہتمام ہے اور یہ اہتمام آخر تک چلتا رہا. شب عاشور چراغ گل کر کے بھی کہا کہ جس کو جانا ہے چلا جائے، تاکہ اب بھی ایسا نہ ہو کہ کوئی دیکھا دیکھی بیٹھا ہو. بالکل جو پکے لوگ ہیں وہی بیٹھے رہیں.
ایک میسج لے کر جاؤ، حسینی پکا ہوتا ہے، حسینی کے قدم میں ثبات پایا جاتا ہے، وہ بدلتا نہیں ہے۔ وہ ڈالر لے کے یزید کو رضی اللہ نہیں کہتا، کچھ آفتیں ہیں اس پہ آپ نے بابا کی، کچھ آفتیں ہیں جن سے آپ کو بچنا پڑے گا۔ اس منبر کی مشکل یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایکس رے مشین نہیں ہے جس میں سے نکال کے پھر منبر پہ بٹھائیں کسی کو۔ جس نے حسین کا نام لیا وہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، توجہ فرمائیں، جس نے حسین کا نام لیا وہ آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اب آپ کی مشکل یہ ہے، میں ایک ایگزامپل دوں گا، جو لوگ تھک گئے ہیں وہ صلوات پڑھیں، جو نہیں تھکے ہیں وہ صلوات پڑھیں۔ یہ صلوات میں نے امتحان لینے کے لیے پڑھوائی تھی، آپ سمجھے نہیں۔ اس منبر پہ بیٹھ کے ذاکر جو کچھ بھی کہتا ہے نا آپ ریپلائی دیتے ہیں۔ آپ نے تھکے ہوئے ہونے کا بھی ثبوت دیا، فریش ہونے کا بھی ثبوت دیا، عملاً میں نے ثابت کیا اس چیز کو، میں نے عملی طور پر اس چیز کو ثابت کیا ہے، کیونکہ یہاں پر بیٹھ کے جو کچھ بھی کہتا نا آپ سنتے ہیں، آپ ریئیکٹ نہیں کرتے ہیں بلکہ اور اس کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ میں نے کہا تھکے ہوئے لوگ صلوات پڑھیں، تب بھی آپ نے پڑھی، جو نہیں تھکے ہیں وہ صلوات پڑھیں، تب بھی آپ نے پڑھی، آپ نے دونوں بات پہ پڑھی نا۔ سب سے بڑی مجبوری ہماری ہے، یہ صرف مثال دینے کے لیے میں نے بات کہی تھی کہ یہاں پر جب کوئی آ جاتا ہے نا تو آپ اس کو ریپلائی دیتے ہیں، کیوں؟ احترام میں، اس کے احترام میں نہیں جو بیٹھا ہے، اس کے احترام میں جس کے لیے بیٹھا ہے۔ میں جس کے لیے بیٹھا ہے۔ اب آپ کو نیتوں کا تو پتا ہوتا نہیں، نیتوں کا تو پتا نہیں ہوتا نا، آپ تو دیکھتے کہ حسین کے نام پہ آیا ہے تو بٹھاؤ۔ اب وہ دے کیا رہا ہے حسین؟ وہ دے گا کب؟ جب خود اس کے پاس حسین ہو۔ میرے پاس جتنا % دین ہوگا میں اس سے 2% کم ہی دے سکتا ہوں، زیادہ تو نہیں دے سکتا نا۔ میرے پاس جتنا دین ہوگا، میرے پاس لسٹ ہے ایسے لوگوں کی جو سال بھر ماشاءاللہ کلہ صوفہ تعلمون ہو کے وکالت کرتے ہیں اور 2 سال داڑھی رکھ کے مجلسیں پڑھتے ہیں، 2 سال داڑھی رکھ کے مجلسیں پڑھتے ہیں۔ میرے پاس ایسے لوگ ہیں، میں جانتا ہوں۔ کچھ لوگ تو اب اتنے بے غیرت ہو گئے ہیں کہ وہ منبر پہ بیٹھنے کے لیے بھی اس بات کا لحاظ نہیں رکھتے ہیں، اتنے بے غیرت ہیں۔ تو آپ کی مجبوری ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن یاد رکھیے ہر دور میں آپ ہی کی بیداری کام آئی ہے۔ اس قوم کو نجات خطابت نے نہیں دی ہے، امام حسین نے دی ہے۔ لہذا قوم میں تبدیلی اور بدلاؤ یہ قوم خود لائے گی، خطابت نہیں لائے گی، خطابت نہیں لائے گی، آپ خود تبدیلی لے کر آئیں گے، کیونکہ آپ بیدار ہیں، کیونکہ آپ بیدار ہیں اور آپ حسین سے جڑے ہوئے ہیں، آپ مقصد سے جڑے ہوئے ہیں، آپ مقصد سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ کام آپ ہی کا ہے، یہ کام آپ ہی کو کرنا۔ سب سے بڑی ہماری مجبوری ہے، سب سے بڑی مجبوری ہے۔ ایک ذاکر آیا، اس نے جناب قاسم کی شادی کی، جو ہسٹوریکل فیکٹس تھے اس کو اس نے پڑھا، ایک دوسرے ذاکر نے اس کی تائید کر دی، ایک تیسرے ذاکر نے یہ کام کیا کہ جو رسم و رواج جناب قاسم کی شادی کے حوالے سے، یہ بات بھی میں آن لائن پڑھ رہا ہوں اور اس سے پہلے بھی پڑھ چکا ہوں، جو رسم و رواج جناب قاسم کی شادی کے حوالے سے ہو رہے تھے اس نے کہا یہاں نہیں ہوں گے کیونکہ غلط نسبت دی جا رہی ہے۔ یہ ایک تاریخی بحث ہے، توجہ فرمائیے گا، یہ ایک تاریخی بحث ہے کہ جناب قاسم کی شادی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی۔
کہ 13 سال کے تھے، یہ سب نے لکھا ہے کہ 13 سال کے تھے۔ 13 سال کے بچے کی شادی بچہ نہیں کرتا، ہمارے یہاں کا عام آدمی نہیں کرتا، امام کیا کرے گا؟ شادی تو نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، یہ میرا اپنا نظریہ، آپ مانیے نہ مانیے، میں آپ پر تھوپ بھی نہیں رہا ہوں۔ لیکن جناب قاسم کی شادی پر قوم بٹ جائے، جناب قاسم کی شادی پر قبیلوں میں ہم تقسیم ہو جائیں، یہ ماننے والے اور یہ نہ ماننے والے، میں ان کو صرف ایک ہی بات کہوں گا، کربلا کے قیام میں جناب قاسم کی شہادت کا رول ہے، شادی کا رول نہیں ہے۔ کربلا کے قیام میں جناب قاسم کی شہادت ہے، شادی کا رول نہیں ہے۔ یہ ایک ارمان تھا، ٹھیک ہے، دولہا بنا دیا اور یہ کر دیا وہ کر دیا، جو بھی کر دیا، ایسے ایسے علم، ایسے ایسے تعزیے سجائے جانے لگے جس میں دلہنیں بنائی جانے لگی، دولہے بنائے جانے لگے۔ ہم کیا اصنام پرستی پر اتر آئے؟ یعنی ان چیزوں کو دیکھ کے، جن چیزوں کو دیکھ کے الجھن سی ہونے لگی، ان کو دیکھ کے ہم کربلا یاد کریں گے۔ کربلا یاد کرنے کے لیے یہی شبیہیں رہ گئی ہیں۔ کربلا کی جتنی بھی شبیہیں ہیں، زلجنا شبیہ، تازیہ شبیہ، علم شبیہ، یہ ساری شبیہیں کربلا کے جسم کو یاد دلاتی ہیں۔ پتہ نہیں آپ کیا سن رہے ہیں؟ یہ ساری شبیہیں کربلا کے جسم کو یاد دلاتی ہیں۔ ان شبیہوں سے آگے بھی کچھ شبیہیں کربلا کی ہیں، جس میں اذان علی اکبر ہے، سجدہ حسین ہے، یہ کربلا کی روح کو یاد دلاتے ہیں۔ جن کو علم یاد ہے انہیں سجدے بھی یاد رہنے چاہیے، جن کو تابوت یاد ہے انہیں اذانیں بھی یاد رہنی چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا تم اذان اور سجدوں سے رابطہ توڑ لو اور کربلا کے جسم سے جڑ جاؤ۔ کربلا کے جسم سے وہی جڑے گا جو کربلا کی روح سے بھی جڑا ہو۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ چنانچہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی بیداری کو سنیں۔ امام حسین نے اپنی جان دے دی، سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ اپنا قربان کر دیا، اور سب کچھ قربان کرنے کے بعد بھی عصر عاشور کہا رضن بقضائہ وتسلیما لامر۔ معبود جو کچھ بھی میرے اوپر ہوا ہے میں اس سے راضی ہوں، شکایت نہیں، خدا سے کوئی شکایت نہیں۔ اور کربلا ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ امام حسین اتنی مصیبتیں خود پر اٹھانے کے بعد کہتے ہیں معبود میں راضی ہوں، جو کچھ میرے لیے مقدر ہو گیا میں اس پر راضی ہوں، خوش ہوں۔ کتنا بڑا درس دیا حسین نے۔ کبھی خدا تم سے امتحان لینا، یہ گفتگو آگے آئے گی، کبھی خدا تم سے امتحان لینا۔ کئی مرتبہ امتحان بیویوں سے لیا جاتا ہے، بیویوں کے ذریعے سے، بیٹوں کے ذریعے سے۔ یہ بھی ایک امتحان تھا جو ابھی ہو رہا ہے۔ آج کل جو لطیفے بھی بن رہے ہیں بہت زیادہ، ایک زمانے میں یہ ہو گیا تھا دلی میں کہ کہہ رہے تھے کہ صاحب نمک، وہ انڈا ابلا ہوا 6 روپے کا ہے اور نمک ڈال کے کھائیے گا تو 50 روپے کا ہے۔ سمجھا؟ نمک بھی بلیک ہونے لگا تھا۔ یہ سب بھی امتحان ہے، یہ سب بھی امتحان ہے۔ ان امتحان کے مراحل سے گزر جاتا ہے حسینی۔ ان امتحان کے یہ چھوٹے چھوٹے امتحانات جو ہے نا، جتنے امتحانات، کئی مرتبہ خداوند عالم کئی طریقوں سے آپ کا امتحان لے گا۔ امام حسین کو یاد کیجیے گا، ہر امتحان کو کامیابی سے سر کر کے خدا سے یہ کہا معبود میں راضی ہوں، رضن بقضائہ وتسلیم۔ ہاں گریہ ہوا ہے، گریہ ہوا ہے۔ امام حسین قتل ہو گئے، امام
سید سجاد خیمے کے در پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ ذرا سا سوچئے عصر عاشور کے بعد کا ہنگام کہ پورا رن سناٹا پڑا ہوا ہے. ایک بیمار اجڑا ہوا امام خیمے کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے. ایک اجڑی ہوئی بی بی خیمے کے در پر کھڑی ہوئی ہے. اب منظر دیکھ رہی ہے کہ کیا کیا ہو رہا ہے. بھائی کی گردن کٹ گئی ہے. امام سید سجاد نے دیکھا بس 2 لمحے کے مسئلہ ہے. امام سید سجاد نے دیکھا کہ گھوڑوں کی صفیں لگی ہوئی ہیں اور ان گھوڑوں کی نالیں ٹھوکی جا رہی ہیں. امام سید سجاد نے پوچھا کہ پھوپھی اماں یہ کیا ہو رہا ہے, یہ گھوڑوں کی نالیں کیوں ٹھوکی جا رہی ہیں؟ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا ہے بیٹا جن جن لوگوں کے چاہنے والے تھے وہ اپنے اپنے لاشوں کو لے گئے ہیں. اب میرے ماجائے کا لاشا پڑا ہوا ہے, میرے علی اکبر کا لاشا پڑا ہوا ہے, میرے قاسم کا لاشا پڑا ہوا ہے. ان لاشوں کو پامال کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے. سید سجاد کرب سے بے چین ہو گئے, جسم کانپنے لگا, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, چہرہ سرخ ہو گیا. جب جسم پیلا پڑنے لگا تو زینب کبریٰ نے دیکھ کر کہا ہے بیٹا سجاد تو نے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ کہا ہے پھوپھی اماں وہ اولاد کیا کرے, وہ بیٹا کیا کرے کہ جس کی نگاہوں کے سامنے اس کے باپ اور بھائی کے لاشے کو پامال کیا جا رہا ہو اور اس میں اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ کی حفاظت کر سکے. یہی عالم گزرتے وقت ہوا, یہی عالم کربلا سے گزرتے وقت ہوا. جب گزارا گیا ہے نا بس دیکھیں سید سجاد کے کرب کو محسوس کرنا بہت مشکل ہے. ہم سب کے سب ایک مدت کے بعد کربلا سنتے ہیں, ہمارا دل پھٹنے لگتا ہے مصیبتوں. سید سجاد نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تاریخ کہتی ہے کہ جس وقت اسیر بنا کے لے جایا جانے لگا, نہیں وہ لا کر دے تو اونٹ پر بٹھایا گیا تو بیٹھنے کی سکت نہیں تھی, بار بار گرے جا رہے تھے. آپ کو معلوم ہے ظالموں نے کیا کیا؟ ننگی اونٹ کی پیٹھ پر لٹا کر رسیوں سے جکڑ دیا گیا. سید سجاد رسیوں سے جکڑ دیا. اور یہی سید سجاد جب لاشوں کے کنارے سے گزرے ہیں نا, کہیں پر بھائی کا لاشا نظر آیا, کہیں چچا کا لاشا نظر آیا, کہیں اپنے بابا کا لاشا نظر آیا, تڑپنے لگے, جسم کانپنے لگا. پھر جناب زینب کبریٰ بیٹا, جناب زینب بار بار دیکھ رہی ہے سید سجاد کا خیال رکھنا ان کی ذمہ داری. کہتی ہے بیٹا سید سجاد تم نے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ کہتے ہیں پھوپھی اماں وہ بیٹا کتنا مجبور ہے جو اسیر بنا دیا گیا ہے, جس کے ہاتھ اور پاؤں جکڑے ہوئے ہیں اور اس کا بابا بے کفن پڑا ہوا ہے. ارے نہ کفن پہنا سکتا ہے نہ اپنے بابا کو دفن کر سکتا ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بارے خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. معبود بحق محمد و آل محمد جتنے افراد حضرات خواتین اس مجلس میں شریک ہوئے ہیں جو کسی مجبوری کی بنیاد پر شریک نہیں ہو سکے, دیکھیے روایتوں میں آیا ہے کہ
آمین کہنے والا دعا میں شریک ہوتا ہے، اور جو شخص آمین کہتا ہے اس کے حق میں دعا قبول ہوتی ہے، اور جتنے لوگ آمین کہتے ہیں خداوند عالم اس دعا کو جلدی سنتا ہے۔ چنانچہ اس آمین کو بلند آواز کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے کہیں کہ معبود جتنے افراد اس مجلس میں شریک ہوئے ہیں جو کسی مجبوری کی بنیاد پر شریک نہیں ہو سکے، ہم سب کے نامہ اعمال میں گناہ ہیں۔ معبود اپنے رحم و کرم کی بنیاد پر حسین کے ذکر کے طفیل میں ہمارے نامہ اعمال میں جتنے بھی گناہان کبیرہ و صغیرہ ہیں ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ معبود بحق محمد و آل محمد ہماری عمر کا جتنا حصہ ہمارے لوح تقدیر میں لکھا ہوا ہے، چونکہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں ہر سال ہم لوگ کہیں نہ کہیں مجلس پڑھنے جاتے ہیں، جب جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے 2-4 لوگ کم ہیں، ہمیں نہیں معلوم اگلے سال کا محرم ہمیں نصیب ہوگا نہیں ہوگا، امام حسین پر گریے کا موقع پھر زندگی میں آگے ملے گا نہیں ملے گا ہمیں علم نہیں ہوتا۔ معبود جتنی بھی عمر ہماری بچی ہوئی ہے اس عمر میں عمل صالح کی توفیق عنایت فرما۔ معبود ہم سب کے اندر دین فہمی کا شعور بیدار فرما۔ معبود بحق محمد و آل محمد اس دعا کو میں آخر میں نہیں کروں گا بلکہ مجھے سب سے شروع میں کرنا چاہیے۔ اے میرے معبود ہم سب کے سب آخری حسین کے منتظر ہیں، ہم سب کے سب اس منتقم خون حسینی کے منتظر ہیں، صدق دل سے منتظر ہیں۔ معبود اس دنیا میں ظلم و جور بڑھ گیا، معبود ہمارے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں کم ہو گئی ہیں۔ معبود اس عقل کل کو کہ جسے تو نے پردے میں چھپا رکھا ہے، اس مصلح کل کو کہ جسے تو نے پردے میں چھپا رکھا ہے، اے میرے معبود اس کو مختار نے جو قیام کر کے انتقام لیا ہے وہ ابھی بہت ادھورا ہے، اے میرے معبود اس کو بھیج دے جو حقیقی انتقام قاتلان حسین سے لینے والا ہے، اور ہم سب کو جب اسے بھیجنا ہم سب کو اس کے حقیقی آوان و انصار میں شامل فرما۔ معبود بحق محمد و آل محمد ہمارے عمل کو ایسا بنا دے کہ جب ہمارا امام آئے تو ہم سب کے سب اس کی نگاہوں سے نگاہیں ملا سکیں۔ معبود بحق محمد و آل محمد جہاں جہاں بھی مومنین بستے ہیں، مسلمان بستے ہیں، جہاں جہاں بھی انسان بستے ہیں، معبود تمام عالم انسانیت میں امن و امان قائم فرما۔ معبود بہت سارے لوگ اس بار اربعین کے لیے زیارت کے لیے گئے، مومن کی علامت میں سے ایک علامت ہے اربعین کی زیارت۔ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں معبود میں ان سب کی طرف سے دعا دوں اس وقت تک ملک الموت کو ہمارے در پہ بھیجنا مت جب تک کربلا کی زیارت ہمارا مقدر۔ معبود بحق محمد و آل محمد اس وقت تک ہماری موت ہمارے گھر پہ نہ آئے جب تک ہمارے تمام گناہ معاف نہ ہو جائے۔ معبود ہمیں جب بھی اس دنیا سے اٹھانا سچا حسینی بنا کر اٹھانا، جب بھی اس دنیا سے اٹھانا سچا حیدری بنا کر اٹھانا۔ اے میرے معبود بحق محمد و آل محمد ہمارے تمام علماء کرام، خطبہ، خدمت گزاران دین، انجمن کے سیکریٹری، صدر، نوحہ خان، جو خلوص کے ساتھ دین کی خدمت کر رہے ہیں، پالنے والے ان کے قدموں میں ثبات عطا فرما، ان کی عمروں کو طولانی فرما۔ ہمارے مراجع کرام بالخصوص حضرت آیت اللہ خامنئی، حضرت آیت اللہ سیستانی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ معبود بحق محمد و آل محمد جتنے افراد اس مجلس میں آئے ہیں، ہم سب کے بزرگان جو اس دنیا سے چلے گئے، آبا و اجداد، ہمارے دادا پردادا، جتنے افراد ہمارے خاندان کے اس دنیا سے گزر چکے ہیں، معبود ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ہماری تمام عبادتوں کو، دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ ربنا تقبل